أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی اللہ مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے وہی فرمان الہی ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سب میں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ والوں کی شان، ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ. سبحان اللہ. ہم اور آپ یہاں پر ان کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں جو ولیوں کے بادشاہ، جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، سقانی الحب کا سات الوصالی فقلت لخبرتی نحوی تعالی، ساعت ومشت لنحوی فی قوس فہمت لسکرتی بین الموالی. مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی رفعتا نلت الملالی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم تو یہ سبحان اللہ کہ نظر تو الى بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں میں پورے روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو، جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو. جب اللہ والوں کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا. اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا. اللہ والوں کا مقام خود حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھو، بخاری شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا أَبَبْتَ فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے،
جو اللہ والا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر رب اس کے کان بن جایا کرتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر میں ہاتھ اس ولی کے ہوتے ہیں لیکن کام خدا کا ہوتا ہے۔ ظاہر میں پیر ولی کے ہوتے ہیں لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ ظاہر میں آنکھ ولی کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ تو سنو کہ ظاہر میں ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، یہ سب ایک انسان کے، اور چلنا، بولنا، دیکھنا، سننا یہ سب خدا کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو، آپ کسی اللہ والے کے مزار پہ جاتے ہو تو وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہو کسی کے جن چڑھا ہوتا ہے، کسی کے شیطان، کسی کے اوپر آسیب رہتا ہے، کسی کے اوپر چڑیل، طرح طریقے سے آسیب مصیبت آئے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ یہیں درگاہ شریف میں چلے جاؤ، اب کوئی ایک شخص ہوگا، غور سے سننا، کوئی ایک شخص ہوگا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سوار ہوگا، اور اس کو 4 آدمی پکڑ کر کے لائیں گے، 4 آدمی پکڑ کر کے لائیں گے، اور ہٹے کٹے ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، طاقتور ہوں گے، لیکن اس ایک آدمی کے سامنے اس 4 آدمیوں کی طاقت کچھ کام نہیں آنے والی۔ سمجھ رہے نا؟ ان 4 آدمیوں کی طاقت کچھ کام آنے والی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھو گے تو آپ کہو گے یہ آپ سے دبلا پتلا ہے، آپ ہٹے کٹے ہو، لیکن آپ کی طاقت اس کے سامنے کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی طاقت اس کے سامنے کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو کہے گا بھائی صاحب سنو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا گھر والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کی طاقت کا تو اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن اب اس پر جن سوار ہو گیا ہے، اس پر جنات سوار ہو گیا ہے۔ اب در حقیقت یہ تو میرا بھائی ہے، لیکن اب جو یہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں بلکہ جنات کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ جو چل رہا ہے تو یہ خود نہیں چل رہا ہے بلکہ جن چل رہا ہے۔ یہ جو طاقت دکھا رہا ہے یہ خود کی طاقت نہیں دکھاتا بلکہ جنات کی طاقت ہے۔ یہ بول رہا ہے تو خود نہیں بول رہا بلکہ جنات بول رہا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، جب کسی انسان پر کوئی جن چڑھ جائے، کوئی آسیب آ جائے، کچھ سوار ہو جائے تو آپ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ حقیقت میں جسم اس کا ہوتا ہے لیکن کام جنات کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا جن کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام جن کا ہوتا ہے، منہ اس کے ہوتے ہیں، بولنا جن کا ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، جو اللہ کا ولی فنا فی الرسول میں ہو کر کے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں بدن اس کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کام کرنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ تبھی تو یہی تو بات ہے کہ کوئی اللہ والا اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جایا کرتا ہے، کوئی اللہ والا اگر دریا پہ راستہ نکال دے تو راستہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی اللہ مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ یہ اللہ والوں کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آؤ سنتے ہوئے چلو بھئیہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولیوں کی شان کا اندازہ دیکھو، ان کی
طاقت اور قوت دیکھو. ایک اللہ والے ہیں, ان کے پاس ایک نائی تھا, وہ ان کے خط وغیرہ بنایا کرتا تھا. غور سے سننا, خط وغیرہ بنایا کرتا تھا. تو ایک بار وہ بزرگ کے سر پر دانے وغیرہ کچھ ہو گئے. پھر بزرگ نے کہا کہ ذرا میرے بال کو چھیل دو, میرے بعد سر کو مڑا دو, مونڈ دو, ٹھیک ہے. تو آدھا سر اس نے نائی نے چھیل دیا. اس کے بعد ان بزرگ کے سر پر کچھ گرم چیز گری. تو انہوں نے سر اٹھا کر کے اوپر دیکھا تو وہ نائی رو رہا تھا, جو بال بنانے والا تھا وہ رو رہا تھا. تو بزرگ نے کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ بولے کہ چھوڑو, جانے دو, کوئی بات نہیں ہے. تو بزرگ نے کہا کہ چھوڑنے کی بات تھی تو روئے کیوں؟ اب جب روئے ہو تو بتاؤ, اب چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں, کئی سال ہو گئے, میرا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا, غائب ہو گیا. میں دعا کرتا رہتا ہوں, اب اللہ کی شان, اللہ کی مرضی, کیا معاملہ نہیں مل رہا ہے, آج تک ملے نہیں. اور میں تو صبر کرتا رہتا ہوں. گھر والے جو ہیں, جو میری بیوی ہے, وہ کہتی ہے یہ ایک اللہ والے کے بارگاہ میں جو خدمت کرتے ہو, جا کر کے ان سے پوچھ لو کیا معاملہ ہے, بیٹا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اسی وجہ سے رو رہا تھا. تو بزرگ نے کہا اچھا یہ بات ہے, دعا کرتے رہے, لیکن اللہ کی شان, کیا معاملہ ہے نا. کہا ٹھیک ہے, آج جاؤ, تمہارا بیٹا مل جائے گا. پیچھے والے بول دو, نہیں بولو ذرا زور سے. ابھی شروعات ہو رہی ہے, قاری صاحب کا بھی بیان ہونا ہے. ابھی سے سو جاؤ گے تو پھر کیسا معاملہ چلے گا؟ اسی لیے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی اللہ مظہر شان الہی ہے, جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے. کہا کہ جاؤ بیٹا آپ کا مل جائے گا. اب وہ نائی گئے, اور نائی جب اپنے گھر گئے تو ایک جوان بیٹا جو کئی سال سے گیا تھا, وہ اس کی بیوی سے لپٹ کر کے رو رہا تھا. وہ پہنچے اندر اور کہا کہ کون ہے یہ؟ کہا بھئی آپ کا جو بہت سال پہلے بیٹا گم ہو گیا تھا وہی بیٹا ہے. کہا کہ بیٹے سے کہا کہ تمہیں اتنے دن تک خیال نہیں آیا, اپنے باپ کی یاد نہیں آئی, کہاں چلے گئے تھے, کہاں غائب تھے؟ کہا کہ وہ واقعہ جو ہے بہت لمبا چوڑا ہے, کبھی مل کر کے آرام سے بیٹھ کر کے بتائیں گے. بس جو آنے والا ہے وہ 1 منٹ کا معاملہ ہے, وہ سن لو. جو آنے والا مسئلہ ہے وہ بس 1 منٹ کا ہے, وہی سن لو. وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں اسی ہندوستان میں گنگا کے کنارے ٹہل رہا تھا. ایک بابا آئے اور وہ کہنے لگے بیٹا تجھے گھر کی یاد نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے. تو کہا چلنا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا چلنا تو ہے, پتہ نہیں ماں باپ زندہ ہیں کہ مر گئے. بابا نے کہا زندہ ہے. بابا نے کہا زندہ ہے. کہا کہ چلو گے نہیں؟ تو کہا گھر تو بھول گئی ہو, پتہ نہیں گھر کا ہے, کیسے جاؤں, مجھے کچھ نہیں یاد ہے. کہا میں لے چلوں تو چلو گے؟ میں لے کر چلوں تو چلو گے؟ کہا ٹھیک ہے, لیکن کیسے چلے, میرے پاس کرایہ بھاڑا روپیہ پیسہ نہیں ہے, کیسے جاؤں؟ کہا کہ اگر تم چلنا چاہو تو میں بغیر کرایہ بھاڑا کے لے جاؤں, میں بغیر کرایہ کے لے جاؤں. کہا ٹھیک ہے بہت صحیح, لے جاؤ. کہا کہ آنکھیں بند کرو. جیسے ہی آنکھیں بند کی, بس جیسے آنکھیں بند کی, اس کے بعد آنکھیں کھولی تو میں یہاں گھر میں, وہ بابا غائب. میں یہاں گھر پہ موجود ہوں, بابا غائب ہو گئے. کہا کہ بابا سے نام وغیرہ پوچھا تھا؟ کہا نام وغیرہ کچھ نہیں پوچھا تھا. تو کہا بابا کو کیسے ڈھونڈے, کہاں جائے, کہاں دیکھیں؟ کہا نہ کچھ نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے, کہاں سے نہیں آئے تھے, لیکن ہاں ایک نشانی, آدھا سر مڈا تھا, آدھے میں بال تھے. آدھا سر مڈا تھا, آدھے میں بال تھے. یہ ہے اللہ والوں کی شان. جب ولی کی شان کا یہ عالم ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا؟ یہ کہتے یہ اپنے من سے جو ہے نبی کی شان کو بڑھا دیتے ہیں. ارے ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا ہوگا؟ ہم نے رب سے کہا تھا کہ اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا. ہم نے رب سے کہا تھا کہ اپنے محبوب کو شفیع المذنبین بنا کر بھیج. ہم نے رب سے کہا تھا کہ اپنے محبوب کو جنت کا حاکم بنا کر کے بھیج. ہم نے اپنے رب سے نہیں کہا تھا, بلکہ رب نے ہم غلاموں کو حضور کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے. حضور کے امتی کا جب یہ عالم ہے تو آقا کی شان کا عالم
کیا ہوگا؟ حضور کے مقام و مرتبہ کے اختیار کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو؟ سبحان اللہ. حضور کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور دیا ہے، وہ قوت دی، وہ طاقت دیا ہے. سبحان اللہ. قسم واللہ کی وہ طاقت و قوت، وہ اختیار دیا، آپ سمجھ نہیں سکتے ہو، ہے نا. خود فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کی قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑ درود. جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑ درود. دیکھا آنکھ ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں آنکھ نکل گئی. اب وہ آنکھ کو رکھ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں گئے، آنکھ کو رکھ کر کے گئے. یہی فرق ہے وہابی میں اور صحابی میں، یہی فرق ہے. وہابی سوچے گا نہیں جانا ہے، صحابی سوچے اب تو موقع بڑھیا ہے، اب تو جانا ہے. عشق میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے، عشق میں دل سے خود بخود باتیں نکل آتی ہیں. عشق میں خود بخود دل سے باتیں نکل آتی ہیں. ارے وہ دیکھا نہیں، ایک بوڑھی ماں تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو پھر وہ بوڑھی ماں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاس لگی ہے پانی دے دو، پیاس لگی ہے پانی دے دو. تو وہ اپنا مشکیزہ لے کر کے آئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکیزے میں منہ لگا کر کے پانی پی لیا. مشکیزے میں منہ لگا کر کے پانی پی لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ بوڑھی ماں مشکیزے کا منہ کاٹ کر کے بکسے کے اندر رکھ لیا. مشکیزے کا منہ کاٹ کر کے بکسے کے اندر رکھ لیا. کس نے نصیحت کی تھی؟ کسی مولوی کے بغیر، تبلیغ کے بغیر، کسی کی نصیحت کے بغیر. سمجھ رہے نا؟ عشق جب ہوتا ہے تو دل سے بات خود بخود نکلنے لگتی ہے. وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے عشق بھی ہے مجھے سمجھایا بھی نہیں. وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے عشق بھی ہے اور مجھے سمجھایا بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تلقین کر دی تھی کہ عصر کی نماز چھوڑ دو. یہ تو ان کا عشق تھا، وہ جانتے تھے اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی، اور محبوب کی نیند اگر قضا ہو گئی تو کہاں سے ادا ہوگی؟ کسی کی نصیحت کے بغیر. سمجھ رہے نا؟ یہ عشق کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. ابھی وقت بہت ہے، ابھی حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جان دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھے، جو پہلا قبلہ تھا اس پر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ جو اب کعبہ شریف ہے وہ قبلہ ہمارا ہونا چاہیے. جو اب کعبہ شریف ہے وہ قبلہ ہمارا ہونا چاہیے. قرآن کی آیت وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. جو اب قبلہ ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اس میں کون ہے جو حج یا عمرہ کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. کوئی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. آپ تک کیا ہے؟ دو قبلہ ہے. سبحان اللہ. وہاں دیکھا ہے نا قبلہ اول کدھر ہے، قبلہ ثانی کدھر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا. جو نہیں کر کے آیا اللہ تعالیٰ ان سب کو حاضری نصیب فرمائے. ذرا دو اب تو بول دو آمین. سبحان اللہ. انہیں نصیب فرمائے. قبلہ اول دیکھا ہے آپ نے، ہے نا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ چکے. اب ارادہ ہوا کہ دوسرا قبلہ ہونا چاہیے، دوسرا قبلہ ہونا چاہیے. پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں، پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صفے کو چیرتے ہوئے ادھر موڑ گئے، ادھر مڑ گئے. اب یہ تو حضور کا اختیار ہی تو ہے. نماز ٹوٹی، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کتابوں کو پڑھو، اگر امام مصلی چھوڑتا ہے، نور لذا قدوری ہدایہ، بڑی بڑی جو کتابیں ہیں آپ پڑھ کر کے دیکھو، اگر امام مصلی چھوڑ دے تو پھر کوئی جو مقتدی ہو یا نائب امام ہو تو وہ مصلی پر چلا جائے. امام کو وضو کا خلل ہو گیا، کچھ بات ہو گئی، اسی وجہ سے امام نے چھوڑ دیا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کو چھوڑا تو کوئی مصلی میں نہیں گیا، کوئی مصلی پہ نہیں گیا.
اب آپ بتاؤ، جب اب جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مثال کے طور پر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے جو ہے صف تھی، اب جب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ ادھر تھا، پبلک بھی تھی، لوگ عوام بھی تھے، تمام لوگ موجود تھے، اب جب ادھر آنا تھا تو صفوں کو چیرتے ہوئے آئیں گے نا، صفوں کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ اب مقتدی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو اس کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اگر قیام میں ہو تو اس کی نظر سجدے کی جگہ میں ہو، جب رکوع میں ہو تو اس کی نظر پاؤں کی انگلی پر ہو، اور جب اگر سجدے میں ہو تو اس کی نظر ناک پر ہو، اور جب قاعدے میں ہو، تحیات میں ہو تو اس کی نظر گود میں ہو۔ لیکن صدیق و عمر و عثمان و علی، آپ کی کیسی نماز ہے کہ نماز بھی پڑھتے رہتے تھے اور نظر بھی ایسی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹتی بھی نہیں تھی، حضور سے ہٹتی بھی نہیں تھی، کوئی مصلی پہ نہیں گیا۔ لیکن ہاں، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہوتے تھے تو اگر حضور آ جائیں تو صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیا کرتے تھے، بیچ نماز میں صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیتے اور حضور وہیں سے نماز پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تو تمام لوگ جو تھے وہ بھی مڑ گئے، وہ بھی مڑ گئے۔ اب جماعتیں دو ہو گئی، ایک وہ جماعت ہوئی کہ جس نے کہا قبلہ ادھر ہے، ایک وہ جماعت ہوئی کہ جس نے کہا قبلہ ادھر ہے، اور ایک جماعت ایسی ہوئی کہ جس نے کہا قبلے کا قبلہ ادھر ہے، ایک جماعت ایسی ہوئی کہ جس نے کہا قبلے کا قبلہ ادھر ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت سمجھو، لِنَعْلَمَ، ہم یہ جاننا چاہتے تھے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو قبلے کا دیوانہ ہے، کون ہے جو رسول کا عاشق ہے؟ ذرا زور سے، ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے جو قبلے کا دیوانہ ہے، کون ہے جو رسول کا عاشق ہے۔ اب جماعتیں دو ہو گئی، ایک قبلے کی طرف، ایک حضور کی طرف۔ اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ جو قبلے کی طرف تھے وہ منافق ہو گئے اور جو حضور کے ساتھ تھے وہ مومن کامل ہو گئے، وہ مومن کامل ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ جب وہ بوڑھی ماں نے مشکیزے کا منہ کاٹ لیا، واقعہ پورا کروں بس ختم، مشکیزے کا منہ کاٹ لیا تو شام کے وقت ان کے شہزادے آئے، کہا پانی دو۔ جب مشکیزے میں پانی دیا گیا تو بیٹے نے کہا ماں یہ کیسا ظلم کیا، اس کا مشکیزہ اس کے منہ ہی کاٹ لیا۔ کہا ظلم نہیں کیا، بیٹھ کر کے سنو، وہ بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آمنہ کا لال آیا تھا، حضور آئے تھے، وہ جب آئے تھے انہوں نے پانی مانگا، اور جب پانی مانگا تو میں نے ان کو پانی پیش کیا، انہوں نے مشکیزے سے منہ لگا کر کے پانی پیا تھا۔ اور جب میری فوت ہو جائے تو یہ مشکیزے کا منہ میرے کفن میں قبر میں رکھ دینا، کیونکہ مجھے میرے اعمال پر نہیں بلکہ اس مشکیزے کے منہ پر بھروسہ ہے، اس مشکیزے کے منہ پر بھروسہ ہے۔ وہ عشق ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ وہی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو میرے آقا امام حسین نے ان کے شہزادے سے کہا تھا کہ تم میرے نانا جان کے جو غلام عمر ہے انہی کے بیٹے ہو نا، تو حضرت عمر نے بھی تو لکھوا لیا تھا، اس لیے کہ مجھے انہوں نے بھی کہا تھا یہ پرچہ جو ہے میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ مجھے میرے اعمال پر نہیں بلکہ اگر حضور پوچھیں گے یا منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے کہ تم کس کے دیوانے تھے، کس کے عاشق تھے، تو میں خود نہیں بلکہ یہ پرچہ دکھا دوں گا کہ آپ کے حضور کے نانا جان، حضور کے جو نواسے تھے امام حسن امام حسین، وہ خود کہا کرتے تھے کہ اے عمر تم وہ ہو جو میرے نانا جان کے غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر عمل
तौफीक अता फरमाए। याद रखो ये मंजिलें उसी वक्त काम आने वाली है जब हुजूर से सच्ची मोहब्बत और हुजूर के दुश्मनों से सच्ची अदावत होगी, तभी ये महफिलें काम आने वाली है। आज लोग ये कहते हैं हजरत मौलाना साहब किबला शुरू से लेकर के आखिर तक वहाबी देवबंदियों का रद्द करते रहते हो, बीच में कभी नमाज रोजा हज ज़कात इबादत और रियाजत के ताल्लुक से भी बोल दिया करो। कहते हैं ना लोग, समझ रहा, शुरू से आखिर तक ले वहाबी दे वहाबी ले वहाबी दे वहाबी करते रहते हो। जरा जो है नमाज पे, रोजे पे, हज पे, ज़कात पे, पड़ोसी के हुकूक पे, माँ बाप के हुकूक पे कभी कभी बोल दिया करो। तो आपने कहा 99% जहाँ जलसा होता है वहाँ नमाज पे, रोजे पे, हज पे, ज़कात पे, इबादत और रियाजत पे, हर चीज़ पे बोला जाता है। तो वहाँ जाकर के नहीं कहोगे हजरत आप नमाज पे बोले, रोजे पे बोले, हज पे बोले, ज़कात पे बोले, इबादत और रियाजत पे बोले, लेकिन 10 मिनट रद्द वहाबिया कर देते। वहाँ नहीं कहिए कि 10 मिनट रद्द वहाबिया कर देते। पता क्या चला कि नमाज की आड़ लेकर के वहाबियों का रद्द बंद करना चाहते हैं, ज़कात की आड़ लेकर के खबीसों का रद्द बंद करना चाहते हैं, ज़कात रोजे की आड़ लेकर के इन दुश्मनाने खुदा और रसूल का रद्द बंद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो जब तक गुलामाने गौस जिंदा है इनके खबीसों का रद्द होता रहेगा। जब तक गरीब नवाज के आशिक जिंदा है इन गुस्ताखों का रद्द होता रहेगा। जब तक जो है अल्लाह वालों के गुलाम जिंदा है तब तक खुदा और रसूल के दुश्मनों का रद्द होता रहेगा। और हम ये ऐलान करते रहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह रहेंगे। तो यही पैगाम देते रहेंगे कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।